اس کے بعد تیسرا سبب جو ہمارے معاشرے میں وہ ہے کہ تعاون کا فقدان ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہر امیر اپنے ساتھ والے غریب کی فکر نہیں کر رہا۔ ہر آدمی کو دوسرے کی فکر کی ضرورت ہونی چاہیے۔ دیکھیں، جو معاشرہ تشکیل پاتا ہے وہ افراد سے ہی تشکیل پاتا ہے۔ ایک اچھا اسلامی معاشرہ، ایک اچھا ترقی پذیر ملک وہی ہوتا ہے جس میں باہم آپس میں الفتیں ہوں، باہم آپس میں محبتیں ہوں، باہم ایک دوسرے کے ساتھ ایثار ہو، باہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کے معاملات ہوں۔ شریعت نے اس لیے پڑوسیوں کے حق بیان کیے، دوستوں کے حق بیان کیے، مہمانوں کے حق بیان کیے، عشر کا مصرف بیان کیا، زکوٰۃ کا مصرف بیان کیا، صدقات کے مصرف بیان کیے۔ یہ کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ دولت ایک ہاتھ کے اندر نہ رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے امیر بنایا ہے تم زکوٰۃ نکالو، اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے تم صدقات نکالو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں فراوانی عطا فرمائی ہے، تم معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ان غریب اور بے کس اور مجبور لوگوں کے ساتھ تعاون کرو۔ جو معاشرے کے اندر بیلنس رہے گا، اور خدا کی قسم معاشرے کے اندر کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنی رات گھر کے اندر بھوک کی حالت میں گزارتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک نمایاں خوبی یہی تھی کہ ان کے اندر باہم آپس میں ہمدردیاں، باہم آپس میں پیار اور محبتیں بھری ہوئی تھیں۔ وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ سبحان اللہ، آج عقل ان واقعات کو پڑھ کے دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، حالت جنگ میں نے زخمیوں کو دیکھا اور میں پانی اٹھا کر جاؤں اور جا کر ان زخمیوں کو پانی پلاؤں۔ فرماتے ہیں میں پانی کا پیالہ لے کر ایک زخمی کے پاس پہنچا، جو ہی میں نے پیالہ اس کے منہ سے لگایا، ساتھ آواز ہی العطش العطش، مجھے بھی پیاس لگی ہے، مجھے بھی پیاس لگی ہے۔ وہ اس حال میں بھی انہوں نے پانی نہیں پیا، فرمایا جاؤ پہلے میرے بھائی کو پانی جا کر پلا۔ وہ فرماتے ہیں میں دوسرے کے پاس پانی لے کر گیا، پھر آواز ہی العطش العطش، مجھے پیاس لگی، مجھے پیاس لگی۔ انہوں نے بھی پانی اپنے حلق کے اندر نہیں اتارا، فرمایا جاؤ پہلے میرے اس بھائی کو پانی پلا کر آؤ۔ یوں میں 7 آدمیوں کے پاس پانی کا پیالہ لے کر پہنچا۔ 7ویں آدمی کے پاس جب پہنچا، وہ جان اس کی روح نکل چکی تھی۔ میں دوبارہ واپس لوٹا، واپس لوٹتے تک سب کی جانیں نکل چکی تھیں۔ یہ تھے وہ لوگ کہ موت کی حالت میں بھی اپنے سے زیادہ دوسروں کے حق کو ترجیح دے کر گئے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کا بالکل فقدان، بھائی بھائی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، ہر آدمی دوسرے کے حق کو سلب کرنے کی اور کوشش کر کے ان کے حق کو غصب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھائی بہنوں کا خیال نہیں رکھتے، بہنیں بھائیوں کا خیال نہیں رکھتے، معاشرے میں ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا خیال نہیں رکھ رہا۔ جب تک ہمارے اندر ایثار پیدا نہیں ہوگا، ہمدردی پیدا نہیں ہوگی، اپنے ملک کے ساتھ خیر خواہی پیدا نہیں ہوگی، تو اس وقت تک یاد رکھیے ہم کبھی بھی کامیابی کے زینوں کو نہیں پہنچ سکتے۔ میجر جنرل ایوب ابھی بھی زندہ ہے۔ میں اس کا واقعہ پڑھ رہا تھا، بڑے عجیب اس نے بات کہی۔ کہتے ہیں کہ میں ترکی میں گیا ہوا تھا اور سفارت خانے میں ٹھہرا ہوا تھا، وہاں پر میری کچھ اس طرح کی جاب تھی، وہاں تھا میں۔ تو وہاں پر جب میں تھا تو ترکی میں اس وقت بہت خراب حالات تھے۔ ان حالات میں کہتے ہیں انہوں نے 2 واقعات نکل کے، میں صرف ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کہتے کہ ہمارے ہاں یہ تھا کہ سفیروں کو یا باہر ملک سے جو لوگ آتے تھے انہیں سبسڈی دی جاتی تھی کہ جو یعنی الیکٹرانکس چیزیں ہیں ان کے اوپر جو ٹیکس ہوتا ہے وہ ہمارے لیے معاف تھا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اسی دفتر کے اندر ایک ترکی کا شخص کام کرتا تھا اور تجارت پیشہ تھا، لیکن اس کی آمدنی بس معقول ہی تھی، گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ ہمارے لیے یہ چیز ہے کہ ہمارے اوپر ٹیکس معاف ہے، میں اپنے نام پر الیکٹرانکس چیزیں نکالوں گا اور آگے تم اس کو کیا کرنا، بیچنا۔ تو وہ کہتا رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کریں گے، لیکن کیا نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میرے واپس آنے کا وقت آیا تو وہ آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے کہتے رہے لیکن میں نے یہ معاملہ نہیں کیا، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن اس کی ایک وجہ ہے۔ کہتے ہیں اس کی وجہ سن کر مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں آپ سے تو یہ الاؤنس لے لوں گا کہ میں الیکٹرانکس چیزیں لے کر ٹیکس بچا لوں گا، تو بتائیے ٹیکس کس کا ہے؟ میری اپنی ہی حکومت کا ہے۔ جب میری حکومت مضبوط ہوگی تو ہماری معیشت مضبوط ہوگی اور ہم بھی اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو سکیں گے۔ آپ مجھے بتائیے ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ہم تو ہر وہ کام
بجلی کے اوپر 2 نمبر کھمبے وہ کنڈے لگا کے بجلی کو کیا کرتے ہیں، کہنے جی حکومتی ہے کوئی بات نہیں، وہ بھی تو ہمیں لوٹ لیں، ہم بھی تو لوٹ لیں۔ گاڑیوں کے اندر سفر کریں گے اور وہاں پر بغیر ٹکٹ کے سفر کریں گے، کون سے جی حکومتی تو ہے چلو مزے کرو۔ نہیں بھائی، یہ یاد رکھیے خیانت ہے، دھوکہ ہے، ہمدردی نہیں ہے، اس کو ہمدردی نہیں کہا جاتا۔ اس لیے اپنے اندر جب تک یہ چیزیں ہم پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ماحول اور ہمارا معاشرہ درست نہیں ہو سکتا ہے۔ اور چوتھا سبب وہ ایک